اور میرے ساتھ نکالیے مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 8واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے میں آپ سبوں کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک رہتا ہے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعہ ہی آزاد ہوگے۔ خداوند اس پاک کلام کے ذریعہ سے آج رات ہم سب کو اپنی لازوال برکت سے نوازے۔ آئیے خداوند کے حضور تشریف رکھیں اور اس کے کلام کی تفسیر و تشریح پر اپنے دھیان کو لگائیں۔ میرے بہن اور بھائیوں، گزارش کروں گا بڑی معذرت کے ساتھ کہ عبادت والا ماحول بنائیے۔ جوہلا دنیا میں بہت زیادہ ہیں، لیکن جو زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے قدموں میں آ جاتے ہیں وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، وہ تعظیم سے جھک جاتے ہیں، اس کے کلام کے آگے سنجیدگی سے کھڑے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے فرمایا کہ تھوڑا وقت صرف آپ کے ساتھ صرف کیا جائے گا تاکہ اس کے بعد آپ بھی اس آزادی کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ جیسا کہ ہم سب آج یہاں پر جمع ہیں اور اس جگہ پر ہمارا جمع ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کو بہت سارے سال ہو گئے کہ اس نے آزادی لی، اور اس آزادی کی آج گرم جوشی کے ساتھ جو تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، اس میں میں آج شام خدا کا خادم ہوتے ہوئے یسوع مسیح کے قدموں میں آپ سبوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ میرے بہن اور بھائیوں، آزادی کا جو متضاد لفظ ہے وہ ہے غلام۔ اب جب ہم آزاد اور غلام کے بارے میں بائبل مقدس میں سے سیکھتے ہیں تو اسی حوالہ کے اندر یسوع مسیح نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی تعلیم یہودیوں کے سامنے دینی شروع کی، اور یسوع مسیح نے برملا وہاں پر فرمایا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم عہد عتیق کے اندر جاتے ہیں تو پرانے عہد نامہ کی کتاب کے اندر خدا نے جب تخلیق کائنات کے کام کو عمل میں لانا شروع کیا تو جب ساری تخلیق مکمل ہو گئی تو خدا نے تخلیق کائنات کا کام کرنے کے بعد انسان کو تخلیق کیا، اور انسان کو تخلیق کر کے اس نے باغ عدن کے اندر رکھا۔ یہاں پر جو خاص بات خدا نے مقدس آدم کے اندر رکھی وہ تھی آدم کی آزاد مرضی۔ اس کو جبرن کوئی حکم تھوپا نہیں گیا، اس پر کوئی جبر نہیں کیا گیا، بلکہ اسے آزاد مرضی پیدا کیا گیا۔ خدا نے اپنے جلال کے اندر اسے آزادانہ مرضی بخشی، وہ جدھر چاہے جاتا تھا، جس سے چاہے بات چیت کرتا تھا، جہاں چاہے بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، خدا کے ساتھ بات چیت کیا کرتا تھا۔ لیکن مختصر یہ کہ خدا نے مجھے اور آپ کو ایک آزاد مرضی عطا کی ہے، آزاد مرضی کے اندر ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اور جب خدا نے انسان کو آزاد مرضی پیدا کیا تو تھوڑا ہی وقت انسان اس آزاد مرضی کو قائم رکھ سکا۔ اب دنیا کے اندر جب گناہ کی شرح وجود میں آنا شروع ہوئی تو سب سے پہلے جو نافرمانی کی گئی وہ مقدس آدم کے ذریعہ سے ہوئی۔
اب مقدس آدم کو اس نافرمانی کے لیے پہلے ہی فرما دیا گیا تھا کہ تو باغ کے تمام درختوں کے پھلوں کو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن تو باغ کے درمیان کے درخت کے پھل کو نہ کھانا، جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خداوند خدا نے جب مقدس آدم کو پکارا، اس کی زندگی میں نافرمانی آ چکی تھی، اس کی زندگی میں گناہ آ چکا تھا، وہ جو آزاد مرضی پیدا کیا گیا اب وہ گناہ کا غلام ہو چکا ہے۔ اور جب وہ گناہ کا غلام بن گیا تو خدا نے اسے اپنے حضور سے نکال دیا۔ خدا نے جب اسے نکالا تو اسے کوئی ایسے ہی نہیں نکال دیا، بڑے غصے کے ساتھ خدا نے یہ نہیں کہا کہ ابھی 1 سیکنڈ کے اندر یہاں سے تو چلا جا۔ وہاں پر خدا نے اسے چمڑے کے کرتے پہنائے اور پھر وہ باغ عدن سے باہر نکلتا ہے، اور وہاں پر ہم باغ عدن کے باہر دیکھتے ہیں کہ نسل انسانی کا سٹارٹ ہے۔ آدم کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ مختصر یہ کہ ان 2 بیٹوں ہابل اور قاہن کی کہانی ہمارے سامنے ہے کہ ایک خدا پرستی کا غم رکھتا ہے اور ایک خدا سے دور ہٹ جاتا ہے، اور وہاں سے 2 طاقتیں اس دنیا کے اندر باثر اقتدار آئی، ایک نیکی کی طاقت اور ایک بدی کی طاقت۔ اب گناہ کے لوگ جو ہیں جن کے ذریعہ سے گناہ دنیا میں بڑھتا گیا وہ ایک سائیڈ پر رہ رہے ہیں۔ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں یا خدا کی پوجا و پرستش کرتے ہیں وہ ایک سائیڈ پر رہ رہے ہیں۔ یوں ہی وقت گزرتا جا رہا ہے اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان دونوں بھائیوں کی نسلیں جب بہت زیادہ بڑھ گئیں تو وہ نسلیں آپس میں مکس ہونا شروع ہو گئی۔ خدا کے لوگ انسان کے لوگوں کے ساتھ مراسم اختیار کرنے لگے، وہاں سے انہوں نے لڑکیاں لینی شروع کی، اپنی لڑکیاں دینی شروع کی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نسلیں ایسی مکس ہوئیں کہ وہ دونوں نسلیں خدا کو بھول گئی۔ اب وقت آیا کہ خدا نے ایک اپنے خادم کے ذریعہ سے ان کو آگاہ کیا اور ان پر اپنے غضب کو جو وہ لانے والا تھا اس کی آگاہی اس طرح بخشی کہ میرے کانوں تک اس روئے زمین کے تمام بشریت کا شور پہنچا۔ یعنی آپ امیجن کیجئے کہ مقدس آدم سے لے کر مقدس نوح تک 1000 سالہ ٹائم آف پیریڈ ہے۔ اس 1000 سالہ ٹائم آف پیریڈ میں بہت سارے خدا کے خدام آئے۔ اس میں ہم سب سے بڑھ کر ایک خادم کو دیکھتے ہیں، مقدس ہنوک کو، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 365 سال خدا کے ساتھ چلتا رہا اور خدا کو پسند آیا اور خدا نے اسے اپنے پاس اٹھا لیا یا اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے بعد مقدس نوح کا جب دور آیا تو کتاب مقدس میں یہ بیان ہے کہ کوئی بشر بھی خدا کے نزدیک راست باز نہیں تھا۔ پوری 1000 سال کی نسل انسانی جو تھی وہ گناہ کا غلام ہو چکی تھی۔ گناہ نے تمام انسانیت کو آ دبایا تھا۔ اب وہاں پر ضرورت اس بات کی تھی یا تو خدا ان کی عدالت کرے یا خدا کسی نبی کو بھیجے، لیکن یہ سارے سلسلے مقدس نوح سے پہلے وقوع پذیر ہوئے۔ سو خدا نے مقدس نوح کے ذریعہ سے اپنی آواز کو انسانیت تک پہنچایا، اور مقدس نوح نے 120 سال خدا کے کلام کو جو خدا کی طرف سے اسے ملا تھا 120 سال تک وہ کلام کرتا رہا۔ اور کلام کیا تھا کہ توبہ کرو، اگر توبہ نہ کرو گے تو آسمان سے می برسے گا اور طوفان کی صورت میں تم سبوں کو ملیا میٹ کر ڈالے۔ یعنی 120 سال ایک بڑا لمبا ٹائم آف پیریڈ ہے۔ اسی کے بارے لکھا ہے کہ خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہا
تاکہ کوئی نہ کوئی لوگ اس کی قربت میں آئیں, لوگ توبہ کریں, گناہ کی غلامی چھوڑ دیں. لیکن کوئی ایسا شخص نہیں تھا. تو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ طوفان اپنے وقت پر آیا, ساری دنیا اس وقت کی اس طوفان میں مر گئی. اور جب طوفان ختم ہوا تو کتاب مقدس کا ایک بیان ہے کہ جب طوفان ختم ہوا تو مقدس نوح نے خدا کے حضور سوختنی قربانیاں گزرانی, اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مقدس نوح کی ان سوختنی قربانیوں کی راحت انگیز خوشبو خدا تک پہنچی. یعنی خدا نے اس قربانی کی راحت انگیز خوشبو لی. اب یہ سوختنی قربانی جو ہے یہ جلانے کی قربانی ہے. یا تو اسے خود آگ سے جلایا جاتا تھا, یا پھر آسمان سے آگ نازل ہوتی تھی اور اس قربانی کو چٹ کر جاتی یا بھسم کر جاتی. اب یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں پر مقدس نوح کے ساتھ ایک عہد باندھا گیا, اور وہ عہد یہ تھا, پہلا عہد یہ تھا کہ میں اپنی کمان اپنے فضا میں, اپنے آسمان میں رکھوں گا, اور جب کبھی یہ کمان اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگی میں اپنے اس عہد کو یاد کروں گا کہ اس کے بعد میں پھر اسی طرح سے دنیا کو نہیں ماروں گا. دوسرا ایک عہد جو وہاں پر باندھا گیا وہ ہے بلڈ کا عہد, خون کا عہد. وہاں پر پہلی بار مقدس نوح سے خدا ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم ہری سبزیوں کے علاوہ گوشت بھی کھا سکتے ہو. آدم سے کہا کہ یہ ساری ہری سبزیاں تیرے کھانے کے لیے ہیں, لیکن وہاں پر کوئی گوشت کھانے کا حکم نہیں. لیکن مقدس نوح کے ساتھ جب عہد باندھا جا رہا ہے تو خدا نے فرمایا کہ تم ہری سبزیوں کے ساتھ گوشت بھی کھا سکتے ہو, اور اس کی ایک شرح بیان کی کہ اگر تم اس کا خون نہیں بہاؤ گے, اگر تم اس کا خون نہیں نکالو گے, اگر تم خون کے نکالے بغیر اس کو کھاؤ گے تو وہ تمہارے لیے ممانعت ہے. تم نے اس کا خون بہانا ہے کیونکہ میں انسان کی جان کا بدلہ انسان سے لوں گا, بلکہ اس کے بھائی بہن سے لوں گا. یہاں پر یسوع مسیح کی ایک تصویر ہمارے سامنے آتی ہے. جب کبھی آپ گناہ کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے تو ایک وقت آیا کہ آپ نے یسوع مسیح کی غلامی کو اختیار کیا, یسوع مسیح کے غلام بن گئے, اور انسان کی جو بنیادی حیثیت ہے وہ غلام ہی کی ہے. لیکن جب مسیح کے اندر کوئی انسان آتا ہے تو وہ مسیح کا غلام ہے. اب غلام مسیح کا جو ہے وہ مسیح کے کام کرنا شروع کر ڈالتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ جب غلام کے ساتھ یسوع مسیح گفتگو کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بائبل مقدس میں کہ میں آج کے بعد تم کو غلام نہیں بلکہ دوست کہوں گا. اور غلامی کے بعد خداوند یسوع مسیح اپنی فرینڈشپ میں آپ کو لیتا ہے, آپ کو دوست بناتا ہے, تاکہ آپ بلا تکلف ہر قسم کی بات اس سے کر سکیں اور ہر قسم کی اس کی بات کو جان سکے. غلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, غلام چند باتوں کو صرف جانتا ہے. لیکن جب ہماری دوستی یسوع مسیح کے ساتھ بڑھتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں اب تمہیں غلام نہیں کہوں گا, میں اب تمہیں دوست نہیں کہوں گا, بلکہ اب میں تمہیں اپنا بھائی کہوں گا. یہ تین کیٹیگریاں ہیں یسوع مسیح کی قربت میں آنے کی. پہلے غلام کے طور پر, پھر دوست کے طور پر, اور پھر بھائی کے طور پر. اور وہ بھائی کے طور پر اس دنیا میں آیا, وہ ہمارا بھائی بنا. وہ ہمارا بھائی اس طرح بنا, اس نے خدا باپ کو اس دنیا کے اندر روشناس کروایا. یہودیوں کے سامنے جب وہ خدا باپ کی تعلیم کو دیتا تھا تو یہودی کہتے تھے کہ یہ کفر بکتا ہے, یہ خدا کو باپ کہتا ہے. لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں, یہی
وہ باپ ہے جو ہم سبوں کا باپ ہے، اور جس کے وسیلہ سے یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، اور یسوع مسیح کی انجیل کے اندر لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ جب ہم خدا کے بیٹے ٹھہرتے ہیں، خدا کی بیٹیاں ٹھہرتے ہیں، تو ہم نسبتی طور پر یسوع مسیح کے بھائی اور بہن بن جاتے ہیں، اور اس نے اپنے خاندان کے اندر اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اپنی جان کا فدیہ صلیب پر دیا۔ وہ دوری جو باغ عدن کے اندر دوری ہو چکی تھی، وہ دوری جو بالکل ہی قربت سے دور ہو چکا تھا، اس دوری کو یسوع مسیح نے دور کیا، اس غلامی کو یسوع مسیح نے دور کیا، اور یسوع مسیح نے آ کر نسل انسانی کو آزادی بخشی۔ اب آزادی بہت ساری قوموں نے لی، پاکستان نے آزادی لی، ہندوستان نے آزادی لی، چائنا نے آزادی لی، اسرائیل نے آزادی لی۔ جتنی بھی مشرق وسطی یا مغرب کے اندر قومیں یا قبیلے یا ملک پائے جاتے ہیں، حتی الوسطی یہاں تک کہ امریکہ نے بھی برٹش سے آزادی کو حاصل کیا، امریکہ نے بھی برٹش سے آزادی وصول کی۔ آزادی خدا کی ایک بڑی نعمت ہے، اور یسوع مسیح نے اپنی حیات طیبہ میں جب وہ ان یہودیوں سے بات چیت کر رہے ہیں، تو یہ بات چیت جو ابھی آپ نے پڑھی یا سنی ہے، اس سے پہلے کا وقوع آپ اگر اس کا دیکھیں تو یسوع مسیح یہودیوں کے، فقیوں کے، فریسیوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ایک موقع ملتا ہے ان یہودیوں کو کہ وہ ایک عورت کو پکڑ کر لے آتے ہیں، اور وہ عورت عین فعل پر پکڑی گئی ہے، اور وہ یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے کہتے ہیں کہ ربی، اس عورت نے زنا کیا ہے، ہماری توریت کے مطابق زناکاری کی سزا جو ہے وہ ہے سنسار کرنا۔ اب ربی تو بتا، تو اس کے لیے کیا فتویٰ صادر کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا بات کرتا ہے؟ یسوع مسیح نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ وہ زمین پر جھک گئے، اور زمین پر جھک کر انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور جب وہ لکھ کر پیچھے ہٹے تو جتنوں نے اس لکھے ہوئے کو پڑھا، اور وہ لکھا کچھ یوں تھا کہ جس نے بھی گناہ نہیں کیا یا جو گناہ کی غلامی نہیں کر رہا وہ اسے پہلا پتھر مارے۔ اب سارے ہی گناہ کے غلام تھے، سارے لوگوں کی شرست میں گناہ موجود تھا، میروسی گناہ موجود تھا، دیگر گناہ موجود تھے، لیکن کتاب مقدس کا بیان ہے کہ سب نے پڑھا اور سب آہستہ آہستہ وہاں سے چلے گئے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ عورت اکیلی یسوع مسیح کے پاس کھڑی ہے۔ اب یسوع مسیح اس عورت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کہاں گئے یہ لوگ؟ اب اس عورت کو بھی یہ خواہش تھی یا اس کی آرزو تھی کہ یسوع مسیح میرے ساتھ بھی کوئی بات کرے گا، مجھ پر بھی کوئی فتویٰ صادر کرے گا۔ بس یسوع مسیح نے یہ کہا، یہ سب لوگ چلے گئے، کوئی تم پر حکم نہیں لگا کر گیا، اس لیے میں بھی تم پر کوئی حکم نہیں لگاتا، جا آئندہ سے گناہ نہ کرنا۔ اور یہ زناکاری کے گناہ سے یسوع مسیح نے آزادی بخشی۔ یسوع مسیح زناکاروں کو بھی آزاد کرتا ہے۔ اتنا وقت نہیں کہ ہم اس کے چیدہ سچائیوں کو اور زیادہ دیکھ سکیں، لیکن آج ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اس آزادی کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ انفرادی طور پر میرے لیے، آپ کے لیے، بہنوں کے لیے یہ کویسچن مارک ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ ملکی طور پر تو ہم آزاد ہیں۔ دنیا کے اندر 53 یعنی 53 ملک جو ہیں وہ مسلم ملک پائے جاتے ہیں، اور ان 53 ممالک میں سے صرف ایک ملک پاکستان ہے جس میں مسیحی لوگ بڑی آزادی کے ساتھ خدا کے حضور جھک سکتے ہیں، اس کی حمد کر سکتے ہیں، اس کے کلام کا پرچار کر سکتے ہیں،
اس کی انجیل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچا سکتے ہیں. باقی تمام 52 ممالک کے حالات کو دیکھ لیجئے کہ وہاں پر ایسی آزادی نہیں. جس طرح آپ سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح دیگر مسلم ممالک میں بیٹھ کر کوئی کرسچن عبادت کر ہی نہیں سکتا. ان کو ہر وقت یہ خوف اور ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمیں کوئی آ کر پکڑ نہ لے. چوری چھپے دعائیں کرنا, چوری چھپے عبادات کرنا. اور ہم اس ملک میں, ملک پاکستان میں رہتے ہیں, اور ملک پاکستان نہ صرف دیگر ممالک کے لیے بھی خداوند نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو. اعلیٰ حکومتیں خدا کی طرف سے ہیں. خدا امریکہ کا پریزیڈنٹ اگر بناتا ہے تو خدا کی ذات کے علاوہ کوئی اور اسے بنا نہیں سکتا. دنیا کے تمام مملکتیں, دنیا کی تمام بادشاہتیں اور دنیا کے تمام شاہ صرف اور صرف خدا تعین کرتا ہے. اور خدا کبھی کبھار جب قومیں بفر جاتی ہیں, نافرمان ہو جاتی ہیں, تو خدا ان کو لیڈر بھی ویسا ہی عطا کرتا ہے تاکہ وہ لیڈر ان قوموں کو ٹھیک کر سکے, ان قوموں کو سنوار سکے, راہ راست پر لا سکے. اور کتاب مقدس کا ہی یہی بیان ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا تاکہ جس ملک میں تو رہتا ہے میں تیری عمر دراز کروں. آزادی کا یہ معنی نہیں کہ سب بے لگام ہو جائیں. آزادی کا معنی یہ ہے کہ ہم آزادانہ طور پر کسی قانون کے تحت خدا کی حمد کریں, خدا کی تمجید کریں. آج کتنے لوگ, پوری دنیا کے لوگ بدرو گرفتہ لوگ ہیں. ابلیس نے ان کو جکڑا ہوا ہے, ابلیس ان پر حاکمیت کر رہا ہے. کوئی بدروہوں کے غلام ہے تو کوئی بیماریوں کا غلام ہے, تو کوئی مسائل سے گھرا ہوا ہے. کسی کی اولاد کا مسئلہ ہے تو کسی کی بیوی یا بیٹی کا مسئلہ ہے. یہ تمام تر مسائل, یہ تمام تر بدکاریاں, یہ تمام تر حرام کاریاں جن کا انسان غلام ہو چکا ہے, آج ہمیں اس غلامی کے جوے کو اتارنے کی ضرورت ہے. ہمیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جی فلاں جگہ پر عبادت ہے, فلاں جگہ پر خدا کے خادم آ کر خدا کا کلام پیش کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہر ایک مسیحی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں پر جاؤں, میں اپنے بیٹے کی دعا, بیٹے کے لیے دعا کرواؤں گی, میں اپنے بیٹی کے لیے دعا کرواؤں گی, میں اپنے لیے دعا کرواؤں گا یا کرواؤں گی. ہر سسٹم میں آج کل کی عبادات میں دیکھ لیں کہ اس نفسا نفسی کے عالم میں انسان تگ و دو میں پڑا, کسی نہ کسی ذریعہ سے میرا کام حل ہو جائے, میرا کام پایا تکمیل تک پہنچے, میری اولاد تابع فرمان بن جائے, میرا شوہر سب کچھ چھوڑ کر صرف گھر پر دھیان دے. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب یسوع مسیح پر ہم مکمل طور پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے کلام کے شنوا ہوتے ہیں. اب اس بات کو بھی دیکھیے کہ نجات جو ہے وہ ایمان کے وسیلہ سے نہیں ہے, نجات ایمان کے وسیلہ سے نہیں ہے. اور نجات کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے آزادی, وہ ہے رہائی, وہ ہے مکتی, وہ ہے مخلصی. اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک بیٹا تم کو آزاد نہیں کرتا تم آزاد نہیں ہو سکتے. خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمارے درمیان موجود ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے, لیکن کوئی مسیح پر ایمان لانے والا نجات کا دعوے دار نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے کہ شیاطین بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں. شیاطین بھی کیا ایمان رکھتے ہیں؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے, تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے کے لیے آیا ہے. وہ یاد دہانی کرواتی ہے, وہ بدروہیں یسوع مسیح کو یاد دہانی کرواتی ہیں کہ ابھی ہمارا وقت نہیں آیا.
وہ وقت جو خدا نے تعین کیا ہے ہماری بربادی کا، ہمیں مٹانے کا، وہ وقت ابھی نہیں آیا۔ اے خدا کے بیٹے، تو ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں ڈالنے کے لیے آ گیا۔ کلام مقدس کو جاننا ابلیس کی بھی خواہش ہے۔ ابلیس بھی شاید آپ سے بڑھ کر وہ سٹڈی کرتا ہو، شاید آپ سے بڑھ کر وہ وزٹیشن میں ہو۔ یہ وزٹیشن ڈور ٹو ڈور یا گھروں میں جا کر نہیں، وزٹیشن ہوتی ہے مختلف مذاہب میں جانا، مختلف مذاہب کے رسم و رواج کو جا کر وہاں پر بھانپنا، اس کی سٹڈی کرنا، اور پھر ان تمام باتوں کا موازنہ اپنے مذہب یا اپنی تعلیم کے ساتھ کرنا، اس کو وزٹیشن کہتے ہیں۔ ہماری آج کل کی جو وزٹیشن ہے وہ صرف یہ ہے کہ آج خدا کے خادم گھر میں آئیں گے، چاہے انہوں نے بتایا ہے یا نہیں بتایا۔ لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، ایمان کے وسیلہ سے آپ کو ہرگز نجات نہیں ملے گی۔ نجات اگر ہے تو وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کے فضل سے۔ اور فضل کی تھوڑی سی ڈیٹیل کر کے ہم اس چیز کو کلوز کرتے ہیں۔ اب تو مچھر بھی منہ کے اندر یعنی پیٹ کے اندر جانا شروع ہو گیا، ایسا مچھر ہے۔ صرف فضل کی یہاں پر ڈیفینیشن کرتا ہوں۔ فضل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس چیز کے آپ مستحق نہ ہوں یا جس چیز کے آپ حقدار نہ ہوں اور وہ چیز آپ کو مل جائے، اسے فضل کہتے ہیں۔ اور فضل کے لیے جو دوسرا لفظ کتاب مقدس میں استعمال ہوا ہے وہ ہے بخشش، خدا کی بخشش، خدا کی بخشش۔ اب ایک ہوٹل پہ جا کر آپ کھانا وانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد جب آپ اس ہوٹل کو چھوڑتے ہیں تو جو ویٹر آپ کو سرو کر رہا ہوتا ہے اسے آپ 50، 100، 20 یا جتنی آپ کی بساط ہے آپ اسے ٹپ دیتے ہیں، جس کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ بخشش دینا۔ حالانکہ وہ اس ویٹر کا حق نہیں۔ ویٹر ہوٹل سے اپنی سیلری لے رہا ہے، ہوٹل سے وہ اپنی کمیشن لے رہا ہے، لیکن آپ نے اسے بخشش دی ہے جو اس کا حق نہیں تھا۔ اسی طرح خدا کا بیٹا بھی بخشش کے طور پر خدا نے ہمیں دیا ہے، اور یہ خدا کی بے بیان بخشش ہے، بخشش ہے جس کے ہم حقدار نہیں تھے، اس نے ہمیں حقدار ٹھہرایا اور ہم کو آزاد کیا۔ پہنو جنہ مرضی حاصلو حاصلو ایکڑا کو نواں پہلی بار ہسنا جے۔ بہت شرم دی گل ہوندی ہے جدوں اسی اس سسٹم دے وچ برملا خدا نو تنزن کہہ کے مار مار کے وہا رہے ہوں۔ میرے آپ کو تھریڈ کرنے کا یہ پروگرام نہیں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ خدا کے گھر میں آ کر خدا کی عزت کو بھی کرنا سیکھیے۔ گو ٹائم بہت زیادہ ہے، لیکن آپ نے کتنا وقت پرستش کے اندر گزارا، آپ نے دعاؤں کے اندر وقت گزارا، آپ نے ویٹ کرتے رہے کہ لوگ آئیں لوگ آئیں لوگ آئیں۔ کس لیے؟ کہ خدا کے حضور سے ہم برکت لے کر جائیں گے، خدا کے حضور سے ہم آج آزاد ہوں گے، ہمارے بندھن ٹوٹیں گے، ہماری بدروہیں نکل جائیں گی، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے گھریلو مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ خدا کی طرف توجہ نہیں دیتے، یسوع مسیح نے ایک بار اپنے شاگردوں سے کہا اور اس وقت کے لوگوں سے بھی کہا کہ جو میرے سامنے یا میرے نام سے شرمائے گا تو میں بھی باپ کے ہاں اس سے شرماؤں گا، ان کو لے جاؤ۔ اب کلرجی پرسنالٹی کی بات کر رہا ہوں، عام ناگریوں کی بات نہیں کر رہا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر کوئی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ اس وقت بڑے دعوے دار، بڑے لمبے لمبے چوگے پہننے والے، بڑے خدا کے خادم جو اس وقت وہاں پر ہوں گے، اور یہ اس وقت برملا کہیں گے
ہم نے تو تیرے نام سے بدروحوں کو بھی نکالا، ہم نے تیرے نام سے عبادات کا انعقاد کیا، ہم نے تیرے نام سے لنگڑوں کو چلایا. لیکن وہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے اے ملاعونو، میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ. اور میری اپیل آج آپ سے یہی ہے کہ اگر یسوع مسیح نے آپ کو آزاد کیا ہے تو پھر دوبارہ غلامی کے جوے میں کیوں جت جاتے ہیں؟ غلامی کے جوے میں جتنا یہ نہیں کہ 10 سال آپ نے غلامی کی ہو. جیسے اسرائیل قوم کو 430 سال کسی ملک کے اندر غلامی کی حالت میں رہنا پڑا. یہ سلسلہ یہاں پر ہی ختم نہیں ہوا، بلکہ نبوکدنضر کے دور میں پھر اسرائیل کو 70 سال کے لیے غلامی میں جانا پڑا. اور یہ دونوں بگ غلامیاں ہیں، ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی ان کی غلامی تو ہے، لیکن اس کا ٹائم آف پیریڈ جو ہے وہ تھوڑا ہے. لیکن خدا نے آج ہمیں کوئی 120 سال کے لیے مجھے خادم کھڑا نہیں کیا، یا آپ کو خدا نے 120 سال کے لیے خادم نہیں دیے. 120 سال کی منادی مقدس نوح کی ہے، اور خدا کا 120 سال کا تحمل ہے. آج بھی خدا میرے لیے اور آپ کے لیے تحمل کر کے ٹھہرتا ہے. آج بھی وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے اور اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے کہ کون واپس آئے، کون اباؤٹ رن ہو، کون توبہ کرے، کون بندنوں کو توڑے، اور کون آزادی کے ساتھ میرے پاس آئے. میرے بہنوں اور بھائیوں، آزادی کا یہ معنی نہیں کہ جہاں پر روح ہے، لکھا ہے نا کہ جہاں پر روح ہے وہاں پر آزادی ہے. روح آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ خدا کے نام کی تحقیر کرو، خدا کے حضور غیر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھو، یا آپ کا رویہ خدا کے ساتھ ٹھیک نہ ہو. روح کے اندر جو آزادی ہے تو اس آزادی کو بدی کا پردہ مت بنائیے. روح کی آزادی ہے محبت کے ساتھ، یگانگر کے ساتھ خدا کے حضور ایک اجتماعی طور پر اپنے بدنوں کو ہم نے پیش کیا ہوتا ہے، جس میں ہمارے بدن کبھی ہونٹوں کا پھل ادا کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہماری دلی دعائیں وہ خدا کے حضور قربانی کے طور پر گزرانی جا رہی ہوتی ہیں. اور یہ وہی دعائیں ہیں جن کو آسمانی مقاموں پر جس طرح مقدس نوح کے وقت میں خدا نے راحت انگیز خوشبو لی، ہماری دعاؤں سے بھی خدا راحت انگیز خوشبو لینا چاہتا ہے. اگر ہم آزاد ہیں تو ہم آزادی کے ساتھ، قاعدے قانون کے ساتھ، جہاں پر آزادی ہے. ملک پاکستان کو جب آزادی ملی تو اس کے بعد اس کے اندر بہت سارے قانون نافذ کیے گئے. پاکستان نے اپنا ایک قانون بنایا، اپنا ایک لا بنایا جس کے تحت پورے پاکستان نے چلنا تھا، جس کے تحت پورے پاکستان نے زندگی بسر کرنی تھی. اس میں اعلیٰ عدالتیں بھی تھی، اعلیٰ ادارے بھی تھے، اعلیٰ بینکنگ سسٹم تھا، اعلیٰ ورلڈ کا لیول تھا، اقوام متحدہ کا لیول تھا. قانون بنایا جاتا ہے. کسی بھی جگہ سے آزادی حاصل ہوتی ہے تو آزاد بندے کی زندگی میں اگر کوئی اصول یا قانون نہیں تو وہ غلام کا غلام ہی ہے. آج ہم بھی دور حاضرہ کے اندر کلیسیا ابلیس کی غلامی کے اندر ہے. خدا کے خادم غلامی کے اندر آ چکے ہیں. ان غلامی کے جوہوں کو اپنے اوپر سے اتاریے. صرف اسی بات میں نہ رہیے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع مسیح ہمیں آسمانی مقاموں پر لے جائے گا. ایمان رکھنے سے آپ کا نجات کا مدعا حل نہیں ہوگا. آپ اس وقت تک نجات یافتہ نہیں جب تک آپ مسیح کے فضل کے تحت، اس بخشش کے تحت نہیں آ جاتے. ایمان تو ہمارے مسلم بھائی بھی کہتے ہیں، وہ بھی یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ایک نبی ہے. ایمان مقدس موسیٰ پر بھی رکھا جاتا ہے، اسے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک نبی ہے. اب ایمان رکھ لینے سے ہی سب کچھ حل نہیں ہو جاتا. ایمان کے ساتھ ساتھ خدا کی بخشش کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس کی بخشش کو دوسرے لفظوں میں بائبل مقدس میں فضل کہا گیا ہے. اور جس پر فضل ہو جاتا ہے اس کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. اس کو ہر قسم کی
رہائی ملتی ہے, ہر قسم کی آزادی مل جاتی ہے. اس لیے رسول فرماتا ہے اور یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تم سچائی پر قائم رہو گے. اگر یہاں پر یہ کویسچن کیا جائے کہ یہ سچائی کیا ہے, کتاب مقدس اس کا جواب دیتی ہے کہ تیرا کلام سچائی ہے. اور کس کس کے پاس یہاں پر خدا کا کلام موجود ہے؟ شاید تھوڑے لوگوں کے پاس ہوگا, لیکن بات جو میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا آپ ٹوٹل سچائی سے واقفیت رکھتے ہیں؟ سچائی سے واقفیت اس وقت ہوگی جب آپ ایک بائبل کا پیپر الٹ الٹ کر اس کو پڑھیں گے. وہ ہے سچائی. تیرا کلام سچائی ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے روشنی ہے. مقدس داؤد نے بڑی وضاحت کے ساتھ خدا کی شریعت کو, اس کے فرمانوں کو اور اس کے کلام کو بیان کیا. اور جب بھی کبھی اس کی زندگی میں گناہ آیا تو وہ خدا سے کہتا, میں تو تیرے فرمانوں سے باہر نہیں جاتا, میں تو تیری شریعت کے اندر دوڑتا ہوں, مجھے اپنے فرمانوں میں اور زیادہ دوڑنا سکھا تاکہ میں دنا دل حاصل کروں. بائبل مقدس کا ایک پیپر نہیں پڑھا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہم نجات یافتہ ہیں. سچائی سے واقف ہو جائیے, سچائی کو جانیے, اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. اور سچائی خدا کا کلام ہے, اور لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, اور کلام ہی خدا تھا, اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. آئیے خداوند کے حضور ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اس کلام کی قدرت کو اپنے دل میں لیے ہوئے اب ہم دعا کریں گے. اور دعا صرف اور صرف جیسا کہ ہمارے اس فلیکس کے اوپر لکھا ہے کہ ہم ملک پاکستان کے لیے دعا کریں گے, اس کی بقا کے لیے, اس کی سالمیت کے لیے, اور اس کے ساتھ ہی بیماروں کے لیے, بدرو گرفتاؤں کے لیے. میں تمام خادم الدین سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر سامنے آ جائیں, اور بھائی ہارون سے گزارش ہے کہ ردم کے اندر لو لیول پر آپ کوئی کورس بجانا شروع کریں تاکہ ہم دعا کر سکیں. اور یہ سب خدا کے خادم اپنے داہنے ہاتھوں کو اس اجتماع کی طرف بڑھا لیں اور اپنی نیک تمناؤں کے ساتھ ان کو بلیس کریں, ان کو برکت دیں, اور ملک پاکستان کی سالمیت اور اس کی بقا کے لیے دعا میں شریک ہوں. ہر ایک آنکھ خداوند کے حضور جھک جائے. اب وقت ہے مکمل طور پر خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کا, کیونکہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. میں خداوند سے کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گھر ہے. وہ خدا جو زندہ خدا ہے, جو اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے اور ہمارے درمیان چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے. اے اہل زمین, سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو, خوشی سے اس کی عبادت کرو, گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے, اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں, ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہوں. اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو, کیونکہ خداوند بھلا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. قادر مطلق زندہ آسمانی باپ, یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے آج رات تیرے حضور میں تیرے عابدین سجدہ ریز ہیں, کیونکہ تو واحد زندہ خدا ہے جو عزت, سجدے اور تمجید کے لائق ہے. معبودوں میں کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روح والا اور صاحب کرامات ہو. خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس ملک پاکستان کے لیے, اور بالخصوص ملک پاکستان کی آزادی کے لیے کہ تو نے ملک پاکستان کو آزاد کیا, آزادی بخشی. اب خداوند خدا ہم ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے, اس کی بقا کے لیے, اس کے افسران بالا کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند خدا افسران بالا کو تلوے سے لے کے چاند تک چھو, تاکہ جب کبھی وہ کوئی قانون نافذ کرتے ہیں, کوئی ایسا قانون نافذ نہ ہو
जिससे तेरे कदूस नाम को ठेस पहुंचे, बल्कि खुदावंद खुदा वही कानून नाफिज हो जो तेरी तरफ से हो। हमारे अदारों के साथ होना, मुल्क पाकिस्तान का एक एक अदारा तेरे दस्ते शफकत के नीचे रहे, तेरा कुदरत वाला हाथ बड़ा रहे। और खुदावंद खुदा इसी तरह हम अपने मुल्क के वजीर आजम को और दीगर उसकी कैबिनेट को तेरे हजूर में रखते हैं। खुदावंद उनको भी छू, उनको भी तलवे से लेकर चांद तक छू, उनके जरिया से भी खुदावंद खुदा मुल्क पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। ये मुल्क दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की पाए। इस मुल्क के तमाम दुश्मन और नजर बद यीशु मसीह नासरी के नाम से बंद जाएं, थम जाएं। इस मुल्क के अंदर अमन और सलामती हो, इस मुल्क के अंदर अकलियतों के लिए आजादी हो, ताकि सारा जलाल तेरे पाक बेटे यीशु मसीह नासरी को मिले। आसमानी बाप, इसी तरह तेरी इन बेटियों को जो इब्राहिम की बेटियां कहलाती हैं, और तेरे इन बेटों को जो इब्राहिम के बेटे कहलाते हैं, तेरे हजूर में रखता हूँ। तेरे लोग दूर दराज से सफर तय करके खुदावंद खुदा बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी आस के साथ, बड़ी आरज़ू के साथ तेरे कदमों में सरबसजूद हुए हैं। इनका सरबसजूद होना इस बात की दलालत है कि ये तुझसे डरते हैं, तेरे अहकाम को मानते हैं, तेरे कलाम के शनवा होते हैं। यीशु के नाम से आसमान खुल जाए और तेरी शिफा उन बदनों पर नाज़िल होना शुरू हो जो अलील हो चुके हैं, जो बीमार हो चुके हैं, जिनमें बीमारियां जागुज़ी हो चुकी हैं। वो तमाम तर बीमारियां जो खुदावंद खुदा इस पंडाल के अंदर लाई गई हैं, हम सब खादम मिलकर यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि ऐ बीमारियों, यीशु के नाम से इन बदनों को छोड़ो। ये बदन यीशु के खून के वसीला से साफ व शिफाफ हो जाए। खुदावंद बिलखुसूस औलाद नूरीना को तेरे हजूर में लाते हैं। खुदावंद अपने लोगों की औलाद नूरीना को ताबेदारी की रूह बख्श दे, समझदारी की रूह बख्श दे। बेटियों को खौफ खुदाबंदी अता किए रख, ताकि वो जितना वक्त तेरे हजूर गुजारे या इस सरजमीन पर गुजारे, तेरे खौफ में रहकर गुजार सकें और सारा जलाल तेरे पाक बेटे यीशु मसीह को मिले। खुदावंद जो कर्ज के अंदर मुब्तला है, जिन पर कर्ज का बोझ है, खुदावंद जिन पर सूद का बोझ चढ़ चुका है, यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से आज शाम खुदावंद उनके लिए आसमान खोल और उनके तमाम बिगड़े हुए काम बना डाल, तमाम टेढ़े रास्ते सीधे हो जाएं, तमाम तर लोग खुदावंद खुदा तेरी महिमा गाएं और तेरे नाम की गवाही कायम कर सकें और कह सकें कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कितने बड़े काम किए हैं। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस साउंड सिस्टम के लिए, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन सजिंदों के लिए, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन गाने वालों के लिए, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन ऑडियंस के लिए, और बिलखसूस इस पूरे गांव के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू इस गांव पर अपनी मुट्ठी को खोलता है और तमाम ज़ियो तरफ उसको सेरो आसूदगा कर देता है। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद खुदा, आज जितने लोग तेरे हजूर बड़े ईमान के साथ और तेरे फजल के तहत, तेरे फजल के साए तले बैठे हैं, अपने फजल को नाज़िल कर और हर किस्म की शिफा और हर किस्म की खुदावंद खुदा लोगों में जो इबलीस की लहर है उसको ख़त्म कर डाल, आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ादी बहाली के साथ तेरे नाम को जलाल दे सकें। आज जितने लोगों ने यहाँ पर तेरे कलाम को सुना, तेरी बरकत को रिसीव किया, तेरे हजूर प्रस्तश के वसीला से बरकत को रिसीव किया, खुदावंद खुदा ये बरकत ब्लेसिंग इन पर क़याम करती रहे, स्टिल ठहर जाए और सारा जलाल तेरे पाक बेटे यीशु मसीह को मिले। इस वक्त खुदावंद खुदा हम ईमान रखते हैं कि तूने हमें वो सब कुछ अता कर दिया है जो हमने ईमान और तेरे फजल के साए तले मांगा है। अब तू अपने लोगों को बड़े फजल के साथ, शिफा याबी के साथ, मसाइल के हल होने के साथ और दीगर खुदावंद औलाद की नाफरमानियां ताबेदारी में बदल जाने के साथ खुदावंद खुदा अपने हजूर से रुखसत कर, दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से, आमीन।